بیماری میں انتقال ہو گیا تو روزوں کا فدیہ واجب ہے۔ زید 10 سال سے ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا اور صحت مندی کی امید کی بنا پر فدیہ بھی نہیں ادا کیا۔ اسی دوران اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کیا جائے؟ کیا فدیہ دے دیا جائے یا ضروری نہیں ہے؟ شہزاد صاحب، مریض نے اگر وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 مال کے اندر اندر میرے روزوں کا فدیہ دیا جائے تو فدیہ وارثوں پر دینا لازم ہے۔ اگر پیشنٹ نے اس طرح کی کوئی وصیت نہیں کی تھی تو پھر لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو وراثت میں پراپر طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ پھر وارثوں میں سے کوئی خود اپنی مرضی سے اگر ایصال ثواب کے لیے، ان کی بخشش کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہے تو ان کی مرضی ہے، لیکن لازم نہیں ہے اس میں کچھ بھی۔ ایسے صورت میں اس میت پر لازم تھا کہ اپنی زندگی میں وہ فدیہ دے، اور اگر ان کو امید تھی کہ میری صحت اچھی ہو جائے گی، اس بیس پہ نہیں دیا تو پھر وصیت کرنا واجب تھی کہ بھئی اگر مجھے صحت نہ ملی اور میں مر گیا تو اتنے روزے مجھ پر واجب ہیں۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ وارثوں پر فدیہ لازم نہیں ہے اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تھی۔ بیماری میں کیا روح مرنے کے بعد ملنے آتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور واپس دنیا میں نہیں آتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روح واپس ملنے آتی ہے، جیسے شب برات میں اور رجب کے پہلے جمعے کو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح 40 دن تک گھر ہی میں رہتی ہے۔ ان میں کون سی بات صحیح ہے؟ ان میں ساری باتیں غلط ہیں۔ بس یہ صحیح ہے کہ مرنے کے بعد روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، دنیا میں نہیں آتی، کیونکہ دنیا میں آنا ہوتا تو جاتی کیوں پھر یہاں سے؟ تو نہ 40ویں میں آتی ہے، نہ رجب میں آتی ہے، اور اگر آئے تو جس کے پاس آئے گی نا وہ اس کی روح پھر برزخ میں چلی جائے گی، اس کو دیکھ کے خوف کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو مر گئے وہ دنیا سے چلے گئے۔ ہر ماہ نفع ملتا ہو تو کیا انویسٹمنٹ جائز ہے؟ ہم نے روئی کے کام میں 5 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں، اس میں ہر مہینے نفع ملتا ہے، کبھی 10,000، کبھی 9,000، کبھی 11,000، مگر ہر مہینے ملتا ہے یہ نفع۔ کیا اس طرح کا کاروبار، ایسے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا صحیح ہے؟ بھائی آپ نے روئی کے کاروبار میں جب انویسٹمنٹ کی ہے تو کس بیس کو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے آپ کا ان سے؟ آپ نے انویسٹمنٹ کی تو جو روئی خرید کے بیچ رہا ہے یا کچھ رضائیاں بنا کے بیچ رہا ہے اس سے کوئی معاہدہ کرنا ضروری ہے، اور معاہدے کی نوعیت یوں ہونی چاہیے کہ بھائی جتنا تم پروفٹ کماؤ گے ہمارے پیسوں سے تو اس میں اتنا % ہمارا ہوگا، اتنا % تمہارا ہوگا۔ اگر اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تو ہر مہینے بھی اگر پروفٹ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تو وہ بتائیں، لیکن اگر ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ بس یہ میرے پیسے ہیں، یہ آپ روئی میں لگاؤ اور ہر مہینے مجھے 9-10 ہزار روپے بس دے دیا کرو، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس معاہدے کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جو پروفٹ ہوا ہے اس کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ عمرے کے بعد حدود حرم سے باہر بال کاٹے تو کیا حکم ہے؟ میں عمرہ کرنے مکہ گئی تھی، عمرہ کرنے کے بعد جب میں دوسرے شہر کے لیے نکلی تو آدھے راستے میں یاد آیا کہ بال کاٹنا بھول گئی ہوں، چنانچہ میں نے فوراً بال کاٹے۔ اس وقت میں حدود حرم اور میقات سے بھی باہر نکل چکی تھی، البتہ میں نے احرام نہیں کھولا تھا اور حالت احرام میں ہی تھی۔ کیا ایسی صورت میں میرا عمرہ مکمل ہو گیا یا مجھے دم دینا پڑے گا؟ بنت عبداللہ، سعودی عرب سے۔ دیکھیے، اگر کوئی حرم میں بال نہ کاٹے اور حرم سے باہر نکل جائے تو اسے چاہیے کہ واپس آئے اور حرم کے اندر ہی بال کاٹے، تو پھر دم لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر حرم سے باہر چلا گیا اور باہر جا کے بال کاٹ لیے تو اب دم لازم ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ پہ اب دم لازم ہے، اور وہ دم بھی حرم کے اندر ہی دینا پڑے گا۔